محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی والا کوئی کام ہماری زبان سے، ہماری حرکات سے صادر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غصاخی بے ادبی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی قرآن پاک کی آیات کے ترجمے سے اس طرح ہے کہ اگر تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے ادبی سے پیش آؤ گے تو تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ جب عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو ہمارے اکابرین علماء کیا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے قریب سامنے کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ نظر نیچی کر کے وہاں درود و سلام پڑھیں گے، وہاں پر درود و سلام پڑھیں گے، چیخ کر پکار کر ایسے ادب کے ساتھ۔ اور ہمارے ایسے اکابرین بزرگ گزرے ہیں کہ جو ایسی محبت اور ادب کے ساتھ وہاں حاضری دیتے تھے کہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غصاخی کرنے والوں کا انجام کتنا برا ہوتا ہے کہ ہلاکو خان کے دور میں منگولوں کے ایک سردار نے عیسائیت اختیار کرنے کے موقع پر ایک عظیم الشان محفل منعقد کی، اور اس موقع پر ایک عیسائی پادری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبا الفاظ اور کلمات کہنا شروع کیے۔ پاس ہی بندھا ہوا ایک کتا اس ملعون پادری پر جھپٹ پڑا۔ پاس ایک کتا کھڑا تھا جس نے اپنا رسہ توڑا، سنگل توڑا اور اس پادری کے اوپر جھپٹ پڑا۔ لوگوں نے بچ بچاؤ کرایا، اس کی جان بچائی، اسے چھڑوایا۔ ایک شخص نے اس پادری سے کہا کہ تم نے چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصاخی کا ارتکاب کیا ہے، یہ کتا اس لیے تم پر جھپٹ پڑا، یہ کتا اس لیے تم پر جھپٹ پڑا۔ تو اس نے تندی انداز میں کہا نہیں نہیں، یہ کتا بڑا خوددار ہے، اس کی عزت نفس نے میری ہاتھ کے یوں والے اشارے دیکھ کر یہ خیال کیا کہ شاید میں اسے مارنا چاہتا ہوں، یہ دیکھ کر خیال کیا کہ شاید میں اسے مارنا چاہتا ہوں، اور یہ دیکھ کر اس نے بھونکنا شروع کر دیا اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ پھر اس ملعون عیسائی پادری نے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی میں پہلے سے زیادہ بدگوئی شروع کی۔ یہ دیکھ کر کتا اپنی رسیوں کو توڑ کر اس پر حملہ آور ہوا اور شیر کی طرح سے جست لگا کر اس عیسائی بدبادن کی گردن میں اپنے نوکیلے دانت اس طرح گاڑ دیے کہ منٹوں میں اس خبیث غصہ کے رسول کو جہنم واصل کر دیا۔ اس عجیب منظر کو دیکھ کر وہاں پر موجودہ 40,000 منگول حلقہ بگوش جو موجود تھے وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دیکھیے کہ ایک کتے نے جب امام الانبیاء سرکار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فدا ابی و امی کی شان میں نازیبا الفاظ سنے تو کیسے غضبناک ہو گیا، اور اس نے کس انداز میں اپنے غیرت مند ہونے کا ثبوت دیا، آج ہماری غیرت کہاں رخصت ہو گئی؟ کیا آج ہم سے ہماری ایمانی جرت جمعیت بالکل ختم ہو گئی؟ اے امت محمدیہ بتاؤ، دشمنان اسلام نے میری عزت اور حرمت پر ڈاکے ڈالے، مجھے خوب اذیتیں پہنچائی، تو تم نے میری عزت، آبرو، حرمت اور ناموس کے دفاع میں کیا کیا کردار پیش کیا؟ گستاخ رسول کے ساتھ بائیکاٹ کیا؟ وہ جہنم میں اس کو پہنچا دینا چاہیے۔ تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
دل کو دکھاتے ہیں. کیسے دل دکھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ داڑھی منڈوانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھ دینا ہے. داڑھی منڈوانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ انور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہے جو امتی داڑھی منڈواتا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. نماز قبر میں ساتھی ہے. نماز پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزارنے والی ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. کتنی احادیث مبارک ہیں جو نماز کے فائدے حاصل ہوتے ہیں. نماز اللہ تعالیٰ کا ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم ہے. اس چیز سے امت آج ہم لوگ 98% غافل ہو چکے ہیں. 98% لوگ نماز سے غافل ہو چکے ہیں. تو یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. ایک بے نمازی کی نحوست پتہ ہے کتنی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر برکت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کے سامنے پردہ لٹکا دے. اپنے گھر کے سامنے پردہ لٹکا دے. اس صحابی نے جا کر پردہ لٹکایا. ہماری طرح نہیں تھے، ہم پہلے پوچھتے ہیں کیوں، کس وجہ سے، کیوں لٹکائیں، کیا ہوگا، ہم پہلے پوچھتے. اس نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس نے جا کر پردہ لٹکا دیا. کچھ دنوں کے بعد حاضر خدمت ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تم میرے پاس اتنی خیر و برکت ہے، میرے رزق کے اندر اتنی برکت ہے کہ میرے سے سنبھالی نہیں جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی گزرتا تھا، اس کی نظر تیرے گھر میں پڑتی تھی. اس نظر کی نحوست یہ تھی کہ تیرے گھر کی برکت بھی ختم ہو گئی. اب جن گھروں کے اندر بے نمازی ہیں، جن گھروں میں مرد اور عورتیں، بڑے چھوٹے، ماں باپ اور بچے، کوئی بھی نماز پڑھنے والا نہیں، وہاں کیسے برکت ہوگی، کیسے سکون حاصل ہوگا، کیسے ایمان کی لذت ہمیں نصیب ہوگی. تو ایک گھر میں ایک بے نمازی ہوتا ہے نا، 40 گھروں تک چاروں طرف اس کی نحوست جاتی ہے. تو نماز کی پابندی ہم نے کرنی ہے. نماز پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو ہم نے نماز نہیں چھوڑنی اور با جماعت ادا کرنی. نماز با جماعت ادا کرنی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھی عطا فرمائے، با جماعت ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.